السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے جھیل پہ آئے ہاتھی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں اور سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور غل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بھول بھلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی کرتے، دعوتیں اور پارٹیاں کرتے، اور یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں میں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور جھیل اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر گئے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا گول واپس دوبارہ ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک چوہا پکارا، ہم انہیں اب موقع ہی نہیں دیں گے۔ ایک اور پکارا۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہماری چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ اسی پرانے گاؤں میں ہے جس سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا، ہم ہاتھی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اس چوہے نے طنز سے کہا، آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے تھے۔ اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے آپ کی مدد کر سکیں۔ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے گھر لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لے۔ یہ جان کر ہاتھی دور دور سے اس بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہیں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی، وہ سارے جال میں پھنس گئے۔ 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط اور درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چل گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے۔ وہ آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی نے بادشاہ نے اسے پکارا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ اس مصیبت میں ہیں تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کر دیا۔ بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا راستہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری نے آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہ کر وہاں راج کیا۔